جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفنانے کے لیے لے جانے تک کے تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں۔ بات چیت کرنا، دعائیہ کلمہ شہادت کی صدا لگانا، جیسے کلمہ شہادت کہہ کے تو پھر اشہد ان لا الہ یہ پڑھنا، اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جنازہ کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازہ کے احترام کے خلاف ہے۔ عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا مکروہ ہے۔ چراغ یا مشعلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے۔ البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جنازہ کے ساتھ پھل، مٹھائیاں، خشک میوے وغیرہ لے کر جانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور پیدل کو جنازے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے۔ سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہنا چاہیے۔ تابع فرمان مسلمان کے جنازہ کی تعریف کرنا جائز اور اس کے حق میں فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ کی تعریف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی برائی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے بہشت یعنی جنت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ جو فوت ہو گیا اس کا وقت آ چکا، اس کی امتحان کی گھڑی آ گئی، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے دل سے، ٹھیک ہے، اور اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ پھر جنازہ رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، جیسے قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا منع ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ یہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنازہ کو فوت شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد طواف کروانا بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے، فرض کفایہ ہے۔ یہ غسل، کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ علاقہ کے کچھ لوگ یہ ادا کرتے ہیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے پورے علاقے کی طرف سے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے، اور اس طرح زندوں پر میت کا ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ہی ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے ہوئے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے۔ نماز جنازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے۔ نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نمبر 2 جب عین دوپہر کا وقت ہو، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ڈھلنے نہ لگے، پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو جب تک کہ وہ پوری طرح غروب نہ ہو جائے۔ پھر نماز جنازہ میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے، بہت اجر ہے اس کا۔ مسجد سے قریب عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، اگر بارش یا کوئی مجبوری ہو تو پھر مسجد کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ وفات پا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہو سکی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد فرمایا، پوچھا وہ کہاں ہے یا اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے اس کے مرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی، بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن گزر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور آپ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا باعزت کام ہے جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ ان نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے۔ اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی، البتہ لوگ تھوڑے ہوں تو ایک صف، ایک یا دو صفیں بھی کافی ہیں۔ امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام جہاں نماز پڑھا رہے ہو نا تو مرد کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ امام اس کے سرہانے ہو، اور عورت کو اس طرح رکھنا چاہیے جیسے اس کے درمیان میں ہو، اس کی باڈی کے درمیان میں امام کھڑا ہو۔ مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کی اگلی طرف قبلہ کی جانب رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر نماز جنازہ کے لیے نہ اذان ہے نہ ہی اقامت ہے۔ اس نماز میں 4 تکبیروں کے صرف قیام ہے، نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے، صرف تکبیریں 4 ہیں۔ نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ سری طور پر دل میں پڑھنا مستحب ہے، البتہ تکبیرات قدر بلند آواز سے کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفوں والے بھی سن لیں۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے۔ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں طریقے درست ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا یہ گروپ ہے نماز کا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمیں نماز جنازہ آپ کو جو ہے وہ بتانی ہے، لہٰذا جو ہے آپ لوگ اس کا طریقہ کار سیکھ لیجئے۔ خواتین کو ہمارے پاکستان میں انتظامات نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ خواتین جا کر نماز جنازہ پڑھیں، لیکن حرم مکہ میں جب آپ جاتے ہیں یا مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب دنیا نماز پڑھتی ہے تو ہمیں خاص طور پر پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ وہاں پر جب موجود ہوں تو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ نماز کوئی مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز ہے کیا؟ یہ نماز دعا ہے، دعا ہے، مغفرت ہے، تو عورتوں اور مردوں کو سبھی کو پڑھنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں انتظامات بہت کم ہیں، کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ، وہاں پر عورتیں بآسانی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر گھر سے نکلے نماز جنازہ کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی اتفاقاً ایسا موقع مل جائے تو پھر آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایسا کرنا ہے، یعنی خاص طور پر آپ ڈھونڈے کہ کہاں نماز جنازہ ہے میں جاؤں، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی عزیز یا قارب فوت ہوا ہے اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھا رہے، وہاں انتظام بھی ہے، تو پھر آپ کو بھی جانا چاہیے وہاں پہ دعائیں مغفرت کے لیے ان کے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب آپ نے پھر نوٹ کرنا ہے کہ کیا ہے کہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا، دونوں طریقے درست ہیں۔ 2 سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ بلکہ صرف قیام ہے، اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا بھی درست ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے، یعنی نماز میں جو تشہد کے بعد والا پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ والا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کی بخشش کے لیے مسنون دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ پھر نماز جنازہ جو ہے وہ 2 سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، اس لیے صرف ایک ہی سلام پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، کوئی ایک ہی سلام کرتا ہے تب بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی اور 1 سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ پھر میت کی مغفرت کے لیے مسنون دعائیں جو ہیں، نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے انتہائی خلوص اور تہ دل سے درج ذیل مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ایک ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا
وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده۔ ابو داود کی حدیث ہے 3201۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو بخش دے، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے حاضر اور ہمارے غائب لوگوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے تو اسے اسلام پر موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا۔ اور دوسری حدیث ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ مسلم کی حدیث ہے 2232۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی اچھی مہمانی فرما، اور اس کے داخلے کی جگہ کشادہ کر دے، یعنی اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس سے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مذکر کے لیے ہے، یعنی مرد کے لیے اللہم اغفر لہ، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو عورت کے لیے تو پھر اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا۔ ٹھیک ہے، اس کا صیغہ جو ہے وہ چینج کر دینا ہے، ہا کا اس کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کر دینی ہے۔ پھر تیسری دعا یہ بھی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ، اور تینوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے۔ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے۔ پھر چوتھی حدیث اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے 3202۔ اس دعا میں فلاں بن فلاں کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا، جیسے عبداللہ بن عزیز ہو گیا، یا پھر کوئی بھی نام لے لیا جائے۔ اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری پناہ میں ہے، بس اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے بچا، اور تو وفا اور حق کا اہل ہے۔ اے اللہ بس اسے بخش دے اور اس پر رحم کر، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ عورت جو ہے وہ میت کے لیے دعاؤں میں ہو کی جگہ ہا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے گا۔ خواتین چونکہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کے لیے میت کے گھر میں فارغ بیٹھنے اور دنیا کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ یہی مسنون دعائیں پڑھتی رہیں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس یہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے دعاؤں کی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کہیں جائے مؤنث کے لیے بھی دعا پڑھنے کا ہمیں طریقہ کار آنا چاہیے، اور یاد کر لیں تو پھر یہ اور کیا ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبانی یاد ہوگی تو پھر آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکیں گے نا۔ پھر تدفین کا کام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ حتی یصلی فلہ قرات ومن شہد حتی تدفن
کان لہ قراتان قیل وما القراتان قال مثل الجبلین العظیمین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1325، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے، یعنی جنازے کے ساتھ کیا اور نماز پڑھے جانے تک اس کے ساتھ شامل رہے، اس کو 1 قرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو دفن ہونے تک رہے اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ سوچیں کتنا بڑا اجر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے۔ جب ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی، یہ والی حدیث، تو فرمایا ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے۔ مسلمان میت کے لیے لحد یعنی بغلی قبر بنانا افضل ہے۔ قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے۔ دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے۔ پھر میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات جو ہے وہ مضبوط اور پرہیزگار ہونے چاہیے۔ میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں۔ عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں جو تدفین کے وقت تانی جائے۔ میت کے قریبی محرم رشتہ دار قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہے۔ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ میت کو پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، یعنی پاؤں پہلے نیچے کی طرف کریں گے، پھر میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا۔ آخر میں کفن پر باندھی گئی گرہ کھول کر یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث سے 1550، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے مرد کے علاوہ کسی میت کا چہرہ اور سر نہیں کھولا جائے گا۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں کی دیوار سے بند کر سکتے ہیں۔ باقی جگہ بھرنے کے لیے وہی مٹی استعمال ہوگی جو اس میں سے نکالی گئی ہے۔ قبر پر موجود حاضرین کا دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر سر کی جانب سے 3 مرتبہ ڈالنا مسنون ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے۔ سر کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے، مگر اس پر کتبہ لگانا اور اس پر نام، تاریخ پیدائش، وفات، شجرہ یا کوئی شاعری نما تحریر لکھوانا جائز نہیں ہے۔ یہ پتھر جو ہے فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے۔ تدفین کے بعد کچھ دیر تک وہیں ٹھہرے رہنا اور میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے اور اونچائی نہ زیادہ بلند اور نہ زمین کے برابر ہو، زمین سے تقریباً 1 بالشت کے برابر بلند ہو۔ قبر پکی بنانا یا اس پر چبوترا، مزار، مسجد یا کسی بھی اور قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ برکت والے مقامات پر فوت ہونے اور وہیں دفن کیے جانے کی آرزو رکھنا جائز ہے، مگر اس کے لیے میت کو خاص طور پر سفر کرانا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر کیا ہوتا ہے کہ آبائی علاقے سے دور وفات پانے والوں کو وہیں دفن کرنا بہتر ہے جہاں وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، دونوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے۔ ضیافت کا اہتمام جو ہے وہ ہے میت کے اپنے اہل و عیال مقامی ہوں یا دوسرے شہروں سے آئیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام دوسرے قرابت داروں، پڑوسیوں یا دوستوں کو مل جل کر کرنا چاہیے۔ 3 دن تک ایسا کرنا مسنون ہے۔ پھر میت والے گھر میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور خشیت الہی کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر انہیں اللہ، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں لوگ دین کی باتیں سننا بھی چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں نہایت سلیقے اور حکمت بھرے انداز سے اللہ رب العزت کے پیغامات یعنی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، بلکہ ہو سکے تو چھپا ہوا کچھ علمی مواد بھی فی سبیل اللہ تقسیم کیا جانا چاہیے، اس وقت میں لے کے جانا چاہیے اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ میت کے لیے درس کروانا یہ بھی ناجائز ہے۔ 3 دنوں میں یہ بھی نوحہ میں شامل ہوگا۔ علماء مفسرین اس بات پہ منع کرتے ہیں
کہ 3 دن کے اندر کوئی بھی درس کروانا کہ ہم کل درس کروا لیں گے، تیسرا دن درس کروا لیں گے، دوسرا دن درس کروا لیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دنیا کی رغبت کم، آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہاں صبر و ہمت کا مظاہرہ کریں اور آہ و بکار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے علاوہ مدفون مسلمانوں کے لیے دعا استغفار کرنے کے ارادہ سے زیارت قبور کرنا جائز ہے، قبور کو جانا، زیارت کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مگر عورتیں جو ہیں وہ کبھی کبھار قبرستان جائیں تو صبر اور ہمت کے جو ہے نا وہ اپنے قابو میں رکھیں اپنے آپ کو، اسی کو صبر اور ہمت کہتے ہیں، تو پھر جا سکتی ہیں، آہ و بکا کے لیے نہیں۔ پھر زیارت قبور کے موقع پر مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اہل قبور کو سلام کہا جائے، اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ان کے لیے اور اپنے لیے مسنون دعائے استغفار کی جائے، جیسے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَصَلَّ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2257۔ السلام علیکم اس گھر کے مسلمان اور مومن رہنے والوں، ہم بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر میت کو غسل دینے کا بھی بہت بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس کو 40 مرتبہ معاف کیا جائے گا، صرف ایک مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ معاف کیا جائے گا۔ اور جس نے کسی میت کو کفن پہنایا، اللہ اس کو جنت کا ریشم اور استبرق پہنائے گا۔ اور جس نے کسی میت کے لیے قبر کھودی اور اس میں اس کو دفن کیا، اس کو اس شخص کے اجر کی طرح اجر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک کے لیے مکان میں بسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِسال ثواب کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے، تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرے وہ نیک اعمال جو لاحقین میت کے اصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مسلم کی حدیث ہے 4223۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 242۔ نیک اعمال کا ثواب جاریہ، وہ نیک اعمال جو لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں اور ان پر اجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ یہ ہیں: صدقہ جاریہ، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ یا ہسپتال کی تعمیر، کوئی مفید دوا بنانا، پانی پلانے کا انتظام، کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھل دار درخت لگوانا، نلکے لگوانا وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یعنی گفٹ کر دینا کسی کو، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کروانا۔ 1627 ہے، ترمذی کی حدیث۔ مسجد تعمیر کرنا، یہ پتہ کیا ہے؟ جانور پر کسی کو سوار کرنا یعنی سواری دینا،
مثلاً گاڑی پر ساتھ لے جانا یا پیٹرول ڈلوا دینا نیک کام کے لیے، کوئی جا رہا ہو کوئی آ رہا ہو، کوئی مشکل میں ہو کسی کو پیٹرول ڈلوا دے آپ، ٹھیک ہے، اور گاڑی پر آپ چھوڑ کے آ جائیں ان کو، یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اور مسجد تعمیر کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطعات پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے 738، سبحان اللہ۔ یعنی اگر مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ، گھونسلے جتنی جگہ بھی لگائیں گے، اس کے لیے بھی یعنی اتنی بھی مدد کر دیں گے تو بھی آپ کو جنت میں گھر نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ مسلم کی حدیث سے 1189۔ پانی کا انتظام کرنا بھی بہت اجر کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے، مثلاً ہینڈ پمپ اور الیکٹرک کولر لگوانا۔ کولر بھی آپ لگوا سکتے ہیں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گھروں کے باہر تاکہ لوگ پانی پی سکیں۔ پھر درخت لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم کے حدیث سے 3968۔ مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی بہت اجر ہے۔ سیدنا عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم، نہ غلام باندھی سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے 4461۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ بخاری کی حدیث سے 1465۔ نفع بخش علم، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، امر بالمعروف و نہی عن منکر کرنا، دین کے نشر و اشاعت کے دیگر تمام کام جو ہے، ٹھیک ہے، کتب لکھنا یا لکھوانا یا کسی کو پیسے دے کر درس و تدریس پر مشتمل کیسٹس اور اس طرح کی جو سیڈیز وغیرہ بھی کسی کو دینا، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں بھی نفع بخش ہے۔ ہمیں حریص ہونا چاہیے ان نیکیوں کو کمانے کے لیے، کچھ بھی کرے بس نیک کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے 6804۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے آسمان اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث سے 2685۔ پھر نمبر 3 پہ دیکھیں، نیک اولاد۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث سے 3528۔ اس کے کیا پتہ چلتا ہے؟ اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر ان کو ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ اور میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کروں گی کہ میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں دن میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے میرے والدین کو پتہ چلے، ان کے درجہ بلند ہو، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا یا آپ کے لیے دعائے مغفرت کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا درجہ بلند ہوا۔
میں اپنے لیے بھی حریص ہوں اور اپنے والدین کے لیے بھی حریص ہوں کہ ان کے بھی درجات بلند ہو۔ لواحقین کی طرف سے اصالِ ثواب جو ہے، لواحقین کی طرف سے میت کے اصالِ ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہ کر سکا۔ وہ کون سے؟ مثلاً میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1952۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1953۔ پھر میت کی نظر پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر کو پوری کرو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 3307۔ نظر کون سی؟ جو اللہ کے لیے مانی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر میت کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔